بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگوں میں یہ رسم ہے کہ ہر اہم اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ کسی عظیم عمارت کی پہلی اینٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ، یعنی اس کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو دوام بخشنے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ہستی سے منسوب کیا جائے جو پائیدار ہمیشہ رہنے والی ہو اور جس کی ذات میں فنا کا گزر نہ ہو؟ اس جہان کی تمام موجودات کہنگی پذیر ہیں اور زوال کی طرف رواں دواں ہیں۔ صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی جو اس ذات لا یزال سے وابستہ ہوگی۔ انبیاء و مرسلین کے نام باقی ہیں تو پروردگار عالم سے رشتہ جوڑنے اور عدالت و حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو زوال آشنا نہیں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے تو سخاوت کے باعث جو زوال پذیر نہیں۔ تمام موجودات میں سے فقط ذات خدا ازلی و ابدی ہے، اس لیے چاہیے کہ تمام امور کو اس کے نام سے شروع کیا جائے، اس کے سائے میں تمام چیزوں کو قرار دیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اسی لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقتاً اور واقعتاً خدا سے رشتہ جوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ربط انسان کو صحیح راستے پر چلائے گا اور ہر قسم کی کجروی سے باز رکھے گا۔ ایسا کام یقیناً تکمیل کو پہنچے گا اور باعث برکت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی مشہور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ تفسیر البیان جلد اول صفحہ 461 بحوالہ بہار جلد 6 باب 58۔ امیر المومنین اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، انسان جس کام کو انجام دینا چاہیے کہ بسم اللہ کہے، اور جو عمل خدا کے نام سے شروع ہو وہ مبارک ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں، جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا، بسم اللہ کہو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پر از امن اور سلامتی بھی۔ خلاصہ یہ کہ کسی عمل کی پائیداری و بقا اس کے ربط خدا سے وابستہ ہے۔ اسی مناسبت سے جب خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری کو خدا کے نام سے شروع کریں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعجب خیز اور نہایت سخت طوفان کے عالم میں حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے، پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح بلند تھیں اور ہر لہجہ بے شمار خطرات کا سامنا تھا۔ ایسے میں منزل مقصود تک پہنچنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کشتی کے چلتے اور رکتے بسم اللہ کہو۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها چنانچہ ان لوگوں نے اس پرخطر سفر کو توفیق الہی کے ساتھ
کامیابی سے طے کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ حکم ہوا، اے نوح، کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتریے۔ سورہ ہود آیت 48۔ جناب سلیمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کا سرنامہ بسم اللہ ہی کو قرار دیا۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مراسلہ ہے سلیمان کی طرف سے اور بے شک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت 30۔ اسی بنا پر قرآن حکیم کی تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، تاکہ نوع بشر کی ہدایت و سعادت کا اصلی مقصد کامیابی سے ہمکنار ہو اور بغیر کسی نقصان کے انجام پذیر ہو۔ صرف سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس کی ابتدا میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا آغاز مکہ کے مجرموں اور معاہدہ شکنوں سے اعلان جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحیم کا ذکر مناسب نہیں۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر جگہ بسم اللہ کہا جاتا ہے، بسم الخالق یا بسم الرزاق وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ خدا کے تمام اسماء اور صفات کا جامع ہے۔ اس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔ اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا خالقیت، رحمت وغیرہ۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کے لیے ہے، وہاں اس کے نام سے شروع کرنے کے لیے بھی ہے، اگرچہ ہمارے بزرگ مفسرین نے طلب مدد اور شروع کرنے کو ایک دوسرے سے جدا قرار دیا ہے، اور ہر ایک نے یہاں پر کوئی ایک مفہوم مراد لیا ہے، لیکن حقیقت میں ہر مفہوم کی برگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آغاز کرنا اور مدد چاہنا، ہر دو مفہوم یہاں پر لازم و ملزوم ہیں۔ بہرحال جب تمام کام خدا کی قدرت کے بھروسے پر شروع کیے جائیں تو چونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے، اس لیے ہم اپنے میں زیادہ قوت و طاقت محسوس کرنے لگتے ہیں، زیادہ مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات کا خوف نہیں رہتا اور مایوسی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نیت اور عمل زیادہ پاک اور زیادہ خالص رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت علی ابتدائی شب سے صبح تک ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ بسم اللہ کی با سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ حضرت ہی کے ایک ارشاد سے ہم یہاں اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ مباحث میں اس سلسلے کے دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی۔ عبداللہ بن یحییٰ امیر المومنین کے محبوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کہے بغیر اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو وہاں پڑی تھی۔ اچانک وہ جھکے اور زمین پر آ گرے، ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت علی نے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کا زخم مندمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم نے خدا کی طرف سے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے بے انجام رہتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ جانتا ہوں اور اب کے بعد پھر اسے ترک نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم سعادتوں سے بہراور ہو گئے۔ امام صادق نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شیعہ کام کی ابتدا میں بسم اللہ ترک کر دیتے ہیں اور خدا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ان کے نامہ عمل سے دھو ڈالی جائے۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 633۔ کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے؟ شیعہ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد اور دیگر سورہ قرآن کا جز ہیں۔ بسم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتدا میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزو قرآن ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی اضافی چیز نہیں لکھی گئی، اور بسم اللہ
زمانہ پیغمبر سے لے کر اب تک سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے۔ باقی رہے علماء اہل سنت تو صاحب تفسیر المنار نے ان کے اقوال درج کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گزشتہ علماء اہل مکہ، فقہا، قاری حضرات، جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں، اہل کوفہ کے قراء میں سے عاصم اور کسائی، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض صحابہ اور تابعین، اسی طرح شافعی اپنی کتاب جدید میں، اور اس کے پیروکار نیز سوری اور احمد اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ بسم اللہ جزء سورہ ہے۔ اسی طرح علماء امامیہ اور ان کے قول کے مطابق صحابہ میں سے علی، ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ، علماء تابعین میں سے سعید بن جبیر، عطا، زہری اور ابن مبارک بھی اسی نظریے کے حامل تھے۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد برسرکار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ برات کے سوا تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے، جبکہ وہ بالاتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے جو جزو قرآن نہیں، قرآن کو پاک رکھا جائے۔ اسی لیے تو آمین کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مالک اور ابو حنیفہ کے پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھے تھے، جو سورتوں کی ابتدا کے بیان اور ان کے درمیان حد فاصل کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے معروف فقیہ اور بعض قارئین کوفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا تو جز سمجھتے تھے، لیکن باقی سورتوں کا جز نہیں سمجھتے تھے۔ تفسیر المنار جلد اول صفحہ 39-40۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کی یقینی اکثریت بھی بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھتی ہے۔ اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو شیعہ و سنی ترک سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اس ضمن کی تمام احادیث کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں، اور ان کا تعلق فقہی بحث سے ہے۔ 1، معاویہ بن عمار جو امام صادق کے محب و موالی تھے کہتے ہیں، میں نے امام سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا الحمد کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کافی جلد 3 صفحہ 312۔ 2، دار قطنی نے جو علماء اہل سنت میں سے ہیں سند صحیح کے ساتھ حضرت علی سے نقل کیا ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا 7 مثانی کیا ہے؟ فرمایا سورہ حمد۔ اس نے عرض کیا سورہ حمد کی تو 6 آیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ الاتفاق جلد اول صفحہ 136۔ 3، اہل سنت کے مشہور محدث بہقی سند صحیح کے ساتھ ابن جبیر کے طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں، شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے پڑھا نہیں جاتا۔ بہقی جلد 2 صفحہ 50۔ ان سب کے علاوہ ہمیشہ مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا میں پڑھتے رہے۔ تواتر سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہے ہوں اور سدا اس عمل کو جاری رکھا ہو؟ باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے جو جزو قرآن تو ہے لیکن سورتوں کا حصہ نہیں، تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ابتدا اور آغاز کے لیے ہے، نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ فکر جمود اور سخت تعصب کی غماز ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے، اور بسم اللہ جیسی آیت کو مستقل اور سابق و لاحق سے الگ ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مضمون پکار پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی ابحاث کے لیے ابتدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفین اس مقام پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن کی سورتوں کی آیات کو شمار کرتے ہیں سوائے سورہ حمد کے، تو بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلی آیت بسم اللہ سے بعد آنے والی آیت کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری صورتوں میں پہلی آیت کا جز قرار پائے۔ اس طرح مثلا سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر سب ایک آیت شمار ہو۔ بہرحال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہیں ایک دن معاویہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز باجماعت میں
بسم اللہ نہ پڑھی تو نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے پکار کر کہا اسرقت ام نیست، یعنی کیا معاویہ نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے یا بھول گیا ہے؟ بحقی جزء دوم صفحہ 49، حاکم نے مستدرک جزء اول صفحہ 233 میں اس روایت کو درج کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔